ناظرین کرام السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ انجیر قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ انجیر جسم کو فربا اور سیڈول بناتا ہے، چہرے کو سرخ سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو مکمل دیکھیں، ہم اس کے مکمل فوائد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ کن کن بیماریوں میں کیسے کیسے استعمال کرنی ہے آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائیں، دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ انجیر خشک کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیروں کی طرح پھول جاتا ہے۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانا کے امراض پیدا ہی نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر کے باقاعدہ استعمال سے بدن فربا ہو جاتا ہے اور رنگت نکھر آتی ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے، اس کے 2-4 قطرے برس سفید داغ پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ضعیف دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے 3-4 انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، 1 چھوٹی الائچی کے دانے کو پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایسا انجیر ہرگز استعمال نہیں کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ تازہ اور سفید انجیر استعمال کریں۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانہ سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے، حلق کی سوجش، سینے کا بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن میں بہت مفید ہے۔ جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے، بلغم کو پتلا کر کے نکالتا ہے، جسم کو بہترین غذا فراہم کرتا ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔
پسانوں کی خارش میں اس کا استعمال مفید ہے۔ گردہ اور مثانہ کی سوزش کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ آنتوں کو متحرک کرتا ہے، پیٹ سے ریا کو خارج کرتا ہے۔ بادام کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ کی اکثر تکالیف کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہے، اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائے کوچک کا پھل ہے، اگرچہ یہ برصغیر پاک اور ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیائے کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جسم کو فربہ موٹا کرتا ہے، جلد کو نکھارتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے، دمہ اور کھانسی میں بلغم کے اخراج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے۔ ورم تلی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھوڑوں کو پختہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔